اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ مولا علی کا جنازہ 2 لوگ اٹھا رہے ہیں، کہاں گئی تھی امت؟ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ عقب سے امام حسن نے اٹھایا، مولا نے فرمایا آگے سے جنازہ خود اٹھے گا، کسی کو نہیں بلانا جنازے میں۔ یہ آخری نبی خاتم الانبیاء کے وصی علی کی قبر ہے جو آدم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ حضرت آدم بنا کے گئے تھے حضرت علی کی قبر۔ چلیں، شیعہ گھیرنے والے تھے، بلانے والے تھے، اور مارنے والا کون تھا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام کے بچے تھے۔ مولا تو شہادت کو ڈھونڈ رہے تھے، اسے خودکشی نہیں کہیں گے معاذ اللہ۔ یعنی میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادتی تو اس وقت کے شیعوں نے بھی کی، اور زیادتی اس وقت کے غیر شیعوں نے بھی کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ بول بس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ربیع بن ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری خوش نصیبی کہیں یا پھر شاید کوئی اچھا کام ایسا کیا جو زندگی میں آج مجھے یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے، ماشاءاللہ سے بہت خوش ہوں میں آج کہ علامہ نے مجھے اپنا وقت دیا۔ ہمیشہ سے خواہش تھی کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی سے کچھ بات کر پائیں، کچھ وقت ان کے ساتھ گزار پائیں، اور آج شاید اللہ نے اس دعا کو میری قبول کیا۔ تھینک یو سو مچ قبلہ، آپ نے وقت دیا مجھے۔ بہت شکریہ۔ قبلہ، مولا علی کی شان کے بارے میں بے شک جتنا کہیں کم ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ بالآخر وجہ کیا تھی ان کی شہادت کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بول ٹی وی چینل کا خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ موقع ملا اور آپ کے ذریعے سے کچھ بات ہو رہی ہے، اور بات بھی وہ ہو رہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ بات ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا لو ان الریاض اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب۔ اگر تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور جن حساب اور گنتی کرنے بیٹھیں اور انسان سب مل کر لکھنے بیٹھیں تو علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے۔ اس باب میں حدیث کی ایک تعداد ہے کہ علی کے فضائل ان گنت فضائل ہیں، اور پھر جب سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ مجلس 2 لوگوں کے ملنے کو بھی کہتے ہیں، 2 لوگ بھی آپس میں مل رہے ہوں تو وہ بھی ایک مجلس ہو جائے گی، وہ ایک ملاقات ہو جائے گی، ایک گیدرنگ ہو جائے گی، اور اس مجلس کو اگر علی کے ذکر سے زینت دیا جائے تو یہ آرزو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب بات یہاں تک ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا یہ؟ تو تھوڑا سا آپ کو انسان شناسی کی طرف جانا ہوگا، انسان کو پہچاننا ہوگا کہ انسان کتنا حسین وجود ہے اور کتنا جب وہ اپنی انسانیت سے گرے تو کتنا گندا وجود ہے۔ یہ انسان پہلی دفعہ تو ایسا نہیں کر رہا۔ سگا بھائی، نبی کا بیٹا قابیل، نبی کے بیٹے کو، سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور کس بنیاد پہ؟ کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ کس بنیاد پہ؟ کہ ان کی زوجہ حسین تھیں۔ حسد، کینہ، قید، کینہ۔ حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کی زوجہ کتنے اچھے ماحول میں ہوں گے، مگر حضرت نوح کا بیٹا ان کا ساتھ نہیں دے رہا، نہ صرف ساتھ نہیں دے رہا، مخالف ہے۔ باپ کا باپ بھی نبی، زوجہ کتنا قریب رہی ہوں گی، زوجہ سے زیادہ شوہر اور زوجہ سے زیادہ حتیٰ ماں باپ کا بھی ایک اعتبار سے رشتہ نہیں ہوتا، وہ مخالف ہیں۔ حضرت لوط کی زوجہ مخالف ہیں۔ پھر اور آگے آئیے آپ، تو اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سورہ مبارکہ نساء کی آیہ کریمہ کا ایک مصداق ہے جو ہوا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ پھر لہجہ بدل کے کہتا ہے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی ہے، حکمت عطا کی ہے، اور عظیم اقتدار عطا کیا ہے۔ مولا علی کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی اور آپ سے اس کی تفسیر مانگی گئی تو آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نحن محسودون الذین فی الآیہ، اس آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے کہ جن سے حسد کیا جائے گا، ہم ہی وہ ہیں جن سے حسد کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے اس گھرانے کو کمالات سے نوازا،
چھوٹے دل لوگ، حسد اور کینہ پرور لوگ، اور جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو مار کر، اب دیکھیں نا حضرت یعقوب کے بچوں نے کیا طے کیا، یہی طے کیا یوسف کو مار دیتے ہیں تاکہ بابا کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو کیا ان کو بابا کا قرب نصیب ہوا؟ اور کیا ان کے لیے کوئی احترام باقی رہا؟ تو اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا، اور ظاہر ہے کوئی معاذ اللہ جنہوں نے اور فرشتوں نے آ کے تو یہ نہیں کیا تھا، فرشتہ تو یہ نہیں کر سکتے، لیکن میں ایک ماورائے غیر مرئی مخلوق کو اگر کہوں کہ غیر مرئی مخلوق نے آ کے تو اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا، پنجتن کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا۔ آپ ذرا غور کریں، امام حسن کی تدفین کے موقع پہ کیا ہوا، امام حسین کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا۔ مولا علی کے جنازہ 2 لوگ اٹھا رہے ہیں، کہاں گئی تھی امت؟ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ عقب سے امام حسن نے اٹھایا، مولا نے فرمایا آگے سے جنازہ خود اٹھے گا، کسی کو نہیں بلانا جنازے میں۔ عقب سے حسنین جنازہ اٹھا رہے ہیں مولا علی کا، آگے سے جنازہ خود جا رہا ہے، جہاں جہاں مڑ رہا ہے حسنین مڑ رہے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں وہاں جنازہ نیچے ہونے لگتا ہے، آپ بھی رکھ دیتے ہیں، اسی کے برابر میں فرمایا بیٹا حسن تم جہاں جنازہ لے جا کے رکھ دیا جائے گا اسی کے ساتھ قبر تیار ہوگی، وہ میری قبر ہے۔ امام حسن نے خاک ہٹائی تو ایک سلیب، ایک تختی پتھر کی کا جو ہے سل رکھی ہوئی تھی، وہ جب ہٹائی تو قبر تیار تھی، اور اس قبر کے اندر ایک تختی پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، یہ آخری نبی خاتم الانبیاء کے وصی علی کی قبر ہے جو آدم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ حضرت آدم بنا کے گئے تھے حضرت علی کی قبر۔ آج بھی آپ جب مولا کائنات کے مزار میں جائیں گے تو ایک جانب حضرت آدم کی قبر ہے، دوسری جانب حضرت نوح کی قبر ہے، بیچ میں مولا علی ہے۔ ان فضائل، ان کمالات کے حامل شخصیت کا سوال ہمارا تاریخ سے یہ ہے، اور انسان سے یہ ہے، اور اپنے آپ سے یہ ہے، یہ عبرتیں ہیں۔ میں نے اسی لیے آغاز کلام میں کہا کہ انسان کو پہچاننا ہوگا جب اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہو کہ یہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا۔ انسان بہت خطرناک ہے اگر پستی پر آ جائے اور اس کی تربیت نہ ہو تو، اور اگر یہ تربیت کر جائے تو فرشتے اس پہ ناز کرتے ہیں، یہ مسجود ملائکہ بھی ہو جاتا ہے، تو فرشتے اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں۔ مسکین، یتیم اور اسیر، مساکین نہیں آئے تھے، ایک آدمی آیا تھا، یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے، مگر 5 روٹیاں انہوں نے دے دیں، اپنے اپنے حصے کا کھانا دے دیا۔ وہ تو ایک کے مانگنے والا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے کہ ہم سے کسی فقیر نے کچھ مانگا تو ہم کچھ دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے کسی دوست نے دے دیا، اور پھر اس نے آغا صاحب میں نے دے دیا، مولانا میں نے دے دیا ہے، اور ہم وہ پیسے جیب میں رکھ لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، کیونکہ اس کو مانگ رہا تھا، اس کو کسی ایک نے دے دیا۔ لیکن اہل بیت کی کرامتیں کو اور سخاوتوں کو دیکھیے کہ وہ مانگنے والا ایک ہے مگر دینے والے سب ہیں۔ تو اس سخاوت کے، اس جذبے کو، اس کیفیت کو جو اللہ کی عطا تھی ان کے اوپر، جس کو خود فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، جب باب خیبر کو آپ نے اکھاڑا، اور باب خیبر کا کھولنا بند کرنا کئی لوگوں کا کام تھا، پہلوان کھولتے تھے، بند کرتے تھے، اور مولا ایک ہاتھ سے، اور بعض جگہ ہے کہ ایک انگلی اور 2 انگلیوں سے کھینچ کے اسے پھینک دیا۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ علی جس کا بدن، کوئی مولا کا بدن ظاہری جو تھا وہ بہت ہی فربا نہیں تھا، فروا بدن نہیں تھا آپ کا، بہت ہی چاغ بدن نہیں تھا آپ کا، تو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنا وزنی دروازہ، ایک آدمی، اور وہ بھی انگلیوں سے اکھاڑ دے، کھولے نہیں، قبضوں سے نکال پھینکے۔ تو فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت رحمانیہ، میں نے یہ باب خیبر اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، میں نے یہ باب خیبر رحمانی قوت سے اکھاڑا۔ اچھا قبلہ، مولا علی کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آج شہید ہونے والے ہیں مسجد میں، یا انہیں ضربت لگنے والی ہے؟ پھر وہ کیوں گئے؟ مولا علی کو پتا تھا، مولا علی کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مولا تو شہادت کو ڈھونڈ رہے تھے، اسے خودکشی نہیں کہیں گے معاذ اللہ، اسے اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا کہا جائے گا۔ یہ ہلاکت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، یہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں، یہ مشیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ مرضی پروردگار کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو بتا دیا جائے کہ فلاں میدان میں یہ مارکا ہے اور جو جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور وہ جو جائے گا وہ اللہ کے قریب آ جائے گا، اب ہمیں یہ پتہ ہے وہاں جانے سے اللہ کا قرب تو ملے گا مگر جان بھی جائے گی، تو ہمیں اب تولنا ہوگا کہ ہم اللہ کا قرب لے لیں، اپنی جان دے دیں۔ نقن صاحب علی اللہ مقاموں نے بڑا حسین اس مقام پر ایک جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا زندہ رہنا بھی ہدایت کے لیے تھا، اور ان کا زندگی سے ہاتھ اٹھانا بھی ہدایت کے لیے تھا۔ وہ جب تک دیکھتے تھے کہ ہمارے زندہ رہنے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، وہ زندگی کو ترجیح دیتے تھے،
اور جب دیکھتے تھے کہ اب ہمارے جانے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی تو وہ جانے کو ترجیح دیتے تھے. اچھا قبلہ، ہم نے سنا ہے کہ ابن ملجم جس نے مولا علی کو شہید کیا، یہ ضربت لگائی، یہ بہت خاص دوست تھا ان مولا علی کا. نہیں، دوست نہیں تھا. اصل میں ایک محاورہ اردو میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے حب علی اور بغض معاویہ. یہ بغض معاویہ میں ہو رہا ہے، یہ حب علی میں. یہ محاورہ ہے اردو میں، حتیٰ اسمبلیوں میں بھی اور بڑے بڑے سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں. اصل میں جنگ صفین میں دو طرح کے لوگ مولا علی کے ساتھ تھے. وہ جو مولا علی کے محب تھے، وہ جو معاویہ ابن ابی سفیان کے دشمن تھے. وہ مولا علی علیہ السلام کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ امیر شام کے، حاکم شام کہ جو ان سے پرخاش تھی، ان سے دشمنی تھی، ان سے مخالفت تھی، وہ نکالنا چاہ رہے تھے. یعنی علی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی دشمنی میں. اس لیے یہ محاورہ بھی بن گیا کہ بغض علی میں آئے ہوئے علی کے ساتھ. یہ حب علی میں نہیں آئے ہوئے، یہ بغض علی میں علی کے ساتھ آئے ہوئے. یہ محاورہ اس جگہ کا ہے. لیکن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مارنے والا یہ خارجی تھا اصل میں، اور اس وقت میں مولا کے ساتھ کسی اور مطلب کے ساتھ کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں تھا کہ مولا کا چاہنے والا تھا. صحیح. آخری سوال صرف یہ ہے کہ خاص و عام میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ کمیونٹی صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ گالیاں دیتی ہے یا بہت مطلب بے احترامی کرتی ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے، مولا علی علیہ السلام، ہم حق کو پہچانیں گے، اہل حق خود پہچاننے میں آ جائیں گے. مولا علی کا فرمان ہے اعرف الحق تو رفع اعلیٰ. حق اور اصولوں کو سمجھو، اہل حق اور اہل اصول پھر خود ہی سامنے آ جائیں گے. کوئی اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ شناختی کارڈ کا اور زبانی مسلمان ہوگا. مسلمان ہونا اور اس کا مومن ہونا تو جب ثابت ہوگا جب اس کا کردار سامنے آئے. بالکل. اب اگر کوئی بظاہر کسی مسلک مکتب کے لبادے میں اور حلیے میں ہو اور وہ کوئی بھی بات کر رہا ہو تو وہ مکتب اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یعنی علی بن ابی طالب مولا علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ لا تکونوا سبابین، تم سب کرنے والوں میں سے نہ بنو، تم گالی دینے والوں میں سے نہ بنو. میرے چاہنے والے سب نہیں کرتے، سب و شتم نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے. تو یہ بہت روشن بات ہے کہ گالی دینا، سب کرنا اور کسی کو نامناسب جملہ کہنا، یہ حکم مولا کائنات کے مطابق علی کے قول کی خلاف ورزی ہے، اور وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو گالی دیتا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کے بارے میں بہت روشن نظریہ ہے. قرآن مجید نے تقریباً 14 قسمیں بیان کی ہیں نبی کے اصحاب کی. 14 قسمیں. طبقات ابن سعد کے اندر اصحاب اور نبی سے روایت نقل کرنے والوں کے طبقات بیان کیے گئے ہیں. نام ہی کتاب کا طبقات ہے، طبقہ بندی ہے. وہ جنہوں نے اعلان رسالت کے موقع پہ دعوت ذوالعشیرہ میں اسلام قبول کیا، وہ کیسے برابر ہو جائیں گے ان کے جنہوں نے نبی کے آخری سال میں اسلام قبول کیا؟ ٹھیک ہے. تو طبقہ صحابہ کرام میں موجود ہیں. پھر سورہ منافقون کون تھے؟ وہ ظاہری طور پہ تو ساتھ ہی بیٹھتے تھے نا، تو انہیں آپ کیا کہیں گے؟ جن کا اس ظاہری طور پہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے تھے اور جو ہے وہ نبی کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ان کی تفسیر اور تشریح کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کو کلہم عدول، سب کے سب ٹھیک، سب کے سب ایک جیسے. یہ آپ صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں، یہ آپ قربانی دینے والوں السابقون السابقون اولئک المقربون، ان کی توہین ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ موٹا سا سوال ہے کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کہتے ہیں جی کوفے والے شیعہ تھے اور کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا. تو کوفے والوں نے خط لکھ کر تو بلایا اور پھر ساتھ نہیں دیا انہوں نے، لیکن جن کے ہاتھ میں ذمہ داریاں تھیں حسین کو قتل کرنے کی، وہ تو عبید اللہ ابن زیاد، وہ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند عمر ابن سعد. یہ تو بڑے صحابہ کرام کے بچوں کے نام ہیں، یعنی بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کے بچے ہیں جو انہوں نے کربلا کے اندر امام حسین کو قتل کیا ہے. تو وہ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا، یعنی میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادتی تو اس وقت کے شیعوں نے بھی کی اور زیادتی اس وقت کے غیر شیعوں نے بھی کی. تھینک یو سو مچ آغا، تھینک یو سو مچ. اٹ واز سچ اے نائس میٹنگ یو. بہت اچھا لگا مجھے آپ سے مل کے، اور میرے علم میں بہت اضافہ ہوا. یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوا ہوگا. اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بول بس کے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.
है।